سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ پاکستان کی فوجی فتح کی تو دنیا ہی معترف ہے، لیکن پاکستان کس طریقے سے نیریٹو کے محاذ پر بھی اپنی فتح کو یقینی بنائے ہوئے ہے، اس کی کچھ انسائٹس ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں جناب ہنستا کھلکھلاتا ہوا چہرہ ہوں آج تو ہنستا کھلکھلاتا ہوا چہرہ ہوں، صحیح ہے۔ اور عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ عید کی تیاریاں جی، کپڑے شپڑے تیار ہیں، اوکے، جانور بھی تیار ہیں؟ بچوں کے تیار ہیں۔ جانور ہمارے اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو، جب وہ تھے زندہ تو ہمارے اپنے کافی بیل ہوتے تھے، مطلب ہم اپنے بیل جو یقین کریں کہ ہم سیل کرتے ہوتے تھے، لیکن اور بڑے اچھی نسل کے نا، یہ فتح جنگ والی جو نسل ہے، یہ یہاں کے کو میرا فارم ہے وہاں پر موزہ نور پور میں، اور وہاں پر ہمارے پاس اچھے خوبصورت جانور ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے جو جانور ہیں وہ پورے پاکستان میں سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، بیلوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیل جو ہیں وہ بیچتے ہوتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ کٹ گیا والد کی جو ہے وہ وفات کے بعد، لیکن بہرحال جی ابھی مارکیٹ سے پرچیز کر لوں گا۔ ایک بیل میں نے اپنا لینا ہے، ایک جو ہے وہ والدہ، اور ایک بھائی کا۔ یہ تینوں بھائی میرے جو ہیں وہ برطانیہ جا چکے ہیں، تو لہٰذا اب والدہ والا بھی میں نے پرچیز کرنا ہے، بھائی والا بھی میں نے پرچیز کرنا ہے، اور اپنا بھی کرنا ہے۔ تو 3 بیل جو ہوں گے، اور ساتھ کو ایک دمبا بکرا وغیرہ ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کی تو بڑی تیاریاں۔ اچھا، اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کو مرچیں لگ گئی ہیں جی، لگنی چاہیے نا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی جو کمیٹی ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے، اور جو طالبان سے متعلق کمیٹی ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کنوین کرے گا پاکستان۔ تو یہ اس پر تو چیخ رہی ہے انڈین جو کیا کہتے ہیں نوٹیبلز ہیں، جو انڈین انفلوئنسرز ہیں، جو انڈین ایون پولیٹیشینز ہیں، کہتے ہیں نا صحیح مرچیں لگی ہیں، صحیح مرچیں ناکوں میں، ناک میں، کانوں میں، ان کی نا آنکھوں میں یہ مرچیں لگ گئی ہیں، اور سڑو رو، کہتے ہیں رو چیخو پٹو، ٹھیک ہے، تمہارا یہی علاج ہے انڈینز۔ اچھا، جب یہ لوگ ہمارے اوپر وہ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں تھا گوبر آریہ کہتا ہے کہ ایسا کر دیں مودی، ویسا کر دیں، ہم وہاں دیوالی منائے ہیں۔ میجر گوبر آریہ، میجر گوبر آریہ، تو پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیتا تھا، اور لانتی شخص، تو دیکھ کے تمہارے ساتھ کے تمہارے منہ پر یو این جی اے نے چپیڑ ماری ہے، یو این جی اے نے عملی چپیڑ ماری کہ جناب پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی یو این کمیٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، اور طالبان سے متعلق جو کمیٹی ہے کہ ان کو فنڈز کتنے ملنے ہیں، کیا ہونا ہے، اور اسلحے سے متعلق اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان، بالکل، اور اس کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہے پاکستان، اس کا چیئرمین ہے پاکستان۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدارت مل گئی، اب چیئرمین شپ ایک جگہ پر اور وائس چیئرمین شپ دوسری جگہ پر، تو راوی چین لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ہم کس طرح سے طالبان جو یہ جو پراکسیز تھیں، ہمارا جو ویسٹرن بارڈر تھا، مطلب اس کو ہم کس طریقے سے سیکیور کر پائیں گے یہ ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد؟ سفیر بھی تو ہم نے اس کا اتنا انحصار اس بات پر نہیں ہے۔ طالبان کا اوبویسلی تھوڑا سا جو انٹرسٹ تو اب آ گیا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا مفاد وابستہ ہے، لیکن اس کے علاوہ طالبان نے دیکھ لیا پاکستان کی ملٹری مائٹ، طالبان نے دیکھ لیا کہ چائنا کا پاکستان کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ، اور طالبان نے دیکھ لیا کہ ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کلبڈ ہے۔ اگر وہ سی پیک کا حصہ بنتے ہیں، طالبان افغانستان بنتا ہے، تو اس کا فائدہ طالبان کو معاشی طور پر ان کی حکومت کو ہوگا۔ تو جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ کپلڈ ہے رادر دین انڈیا، تو انڈیا کی پراکسی کے طور پر ان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی ویک اپ کال ہے، اور اسی وجہ سے فتنہ الخوارج کو انہوں نے بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی پیغام بھی دے دیا تھا کہ جناب علی، اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو جہاد کے لیے امیر کی اجازت ضروری ہے، اور پاکستان بالخصوص ملک کے خلاف جو آپ کریں گے وہ کوئی گروہ کرے گا، وہ جہاد نہیں ہے۔ اچھا جناب، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ شملہ معاہدہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا اور پاکستان باغی تعلقات دوبارہ 1948 کی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ آئندہ چند ہی ماہ میں فل اسکیل وار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو پاکستان کو اس حوالے سے کیا کیا مزید کرنا چاہیے؟ دیکھیں،
شملہ معاہدہ تو واقعی ہی جو ہے وہ ختم ہونا ہی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب IWT جو ٹریٹی ہے اس کو وہ سسپینشن میں ڈال رہا ہے انڈیا، تو پھر شملہ معاہدہ کہاں سے رہ گیا جی؟ بات تو یہ ہے نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے چپیڑ ہے، تو پاکستان چپیڑ کھانے والا تو ہے نہیں، چپیڑ مارنے والا ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو بڑی واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ پاکستان کا اب ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر جو ہے اگر وہ IWT کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو شملہ معاہدہ ہے، ورنہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ کیا فل اسکیل وار جو ہے وہ ہندوستان اس ٹائم پاکستان کے خلاف افورڈ کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. وہ فل اسکیل وار کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. اس نے پراکسیز کے ذریعے وہ اپنی جو خفت ہے وہ مٹانے کی کوشش کرنا ہے. جس طریقے سے آج سرفراز بھٹی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر فتنہ ہندوستان اور را کی جانب سے جو ان کا گٹھ چوڑ ہے اس کو ایکسپوز کیا، جو آڈیو سنائی ہے، وہ بڑا واضح پیغام ہے کہ انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے کارروائیاں پاکستان کے اندر کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ان کو تیز کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہوگا؟ سافٹ ٹارگٹس کرتے ہیں جی وہ، جس طرح سرفراز بھٹی نے کہا کہ 99% ان کی جو اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. بہرحال جی ان کو جو کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ان کو نشانہ بنائیں گے. ان کے جو حق میں آنے والے یا ان کے ایجنڈے کو ٹو کرنے والے لوگ جو بیسیکلی ان پراکسیز کے آگے سے سب پراکسیز ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، بشمول اختر مینگل، بلوچ یکجہتی موومنٹ. یہ جو لوگ ہیں BYC والے بھی اور اختر جان مینگل بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عملاً ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں جو کہ پراکسیز ہیں انڈیا کی. اچھا، فل اسکیل وار کے امکانات آپ نہیں دکھتے؟ نہیں، بات تو میں نے وہی کہہ دی نا آپ کو، بات تو وہ ہوگی بھی نہیں. وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان سے لڑنے کی. فل اسکیل وار کا مطلب یہ ہے، فل اسکیل وار کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر وار. بالکل. فل اسکیل وار جو ہے نا وہ انڈیا کہاں کرے گا جی؟ پھر پاکستان بھی نہیں ہے اور انڈیا بھی نہیں ہے، پھر دونوں ملک تباہ ہیں. دونوں ملک تباہ ہیں، پھر دونوں ملکوں میں آئندہ نہ آبادی بھی نہیں ہوگی. جو ہوگی تابکاری اتنی پھیل چکی ہوگی کہ پھر یہاں پر خدا نخواستہ ایک مطلب قیامت کا سما ہوگا. تو میں تو نہیں چاہوں گا فل اسکیل وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کبھی بھی نہیں چاہوں گا. میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی ہو، لیکن اگر اس نے پرووک کیا، پاکستان کو پرووک کیا، تو پاکستان ول شو نو مرسی. اور پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ثابت کر چکا ہے پاکستان کہ پاکستان بلی ہوتا رہے. پاکستان ول گو آل ان اف نیڈڈ، وی ول گو آل ان. یہ بات بڑی واضح ہے، اپنے ذہن میں ریکگنیشن کر لیں کہ پاکستان کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا. پاکستان بلی نہیں ہو سکتا. پاکستان جو ہے نا وہ جس طرح وہ 1971 میں انہوں نے ایک طریقے سے جو پاکستان کے خلاف سازش کی اور وہ کامیاب ہو گئے، اب مزید سازشیں ہندوستان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. پاکستان نے اس ایونٹ سے، اس ایک افسوسناک واقعے سے ایک سبق سیکھ چکا ہے. پاکستان ان کے ڈیزائن کو سمجھ چکا ہے. پاکستان ان کی اب سمجھتے ہیں نا کہ ان کی فطرت تک پہنچ چکا ہے، ان کی جو ہے نا ذہنیت تک پہنچ چکا ہے. اچھا، UN میں کل جو ہے وہ بلاول بھٹو کی جو اسپیچ ہے اس کے بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو وہ کر رہے تھے. بڑی انہوں نے اچھے طریقے سے اس سچویشن میں جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہیں بہت ایک کہتے ہیں نا پاکستان کا مؤثر چہرہ بن کے ابھرے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، وہ تو جبکہ دوسری جانب گنگنا رہے ہیں، وہ جناب گانے گا رہے ہیں، وہ گانے گا رہے ہیں، بھی بے سرا گا رہا ہے یار. ہے وہ انگریزی سے بڑی اچھی بولتا ہے، لیکن وہ اس کی جو مطلب گانے کی تو کوالٹی بہت ہی گھٹیا تھی یار. لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کا مشن نکلا ہوا ہے جو دنیا کے سامنے وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم پہلگام واقعے کی دہشت گردی کے خلاف اپنا ایک موقف جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. یہ موقف ہے آپ کو گانے گا رہے ہو. ان کو پتہ ہے ان کو ان آڈیٹڈ فنڈز ملے ہوئے ہیں. ان کو وہ پیسہ ملا ہوا ہے. ڈیلیگیشن جو 6-7 ڈیلیگیشن ان کے ہیں، جو ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ پوری سرکار کا پیسہ لٹا رہے ہیں وہاں پر، اور وہ لٹا سکتے ہیں. ان کو جہاں مرضی اسپینڈنگ کریں، جو کچھ مرضی کریں، کوئی آڈٹ نہیں ہے ان کا. بٹ وہاں پر جناب یہ پیسے خرچ کرنے یا انڈین آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے بجائے مجھے تو بڑی خوشی ہے گانے گا رہے ہیں، اور وہ بھی بے سرے قسم کے. اچھا، وہ خواتین کو دیکھیں، پچھلے دنوں میں آپ سے ذکر کیا تھا ایک ان کی خاتون بھی کوئی ڈیلیگیشن ہے، مجھے ان کا نام نہیں پتا، وہ بھی گانے گا رہی تھی. ہاں، وہ بھی گا رہی تھی. بس یہ گانے گانے والے ہی ہیں. گانے گانے میں تو ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں جی، دیکھیں وار میں ہم ان کو مار سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں. بالی ووڈ کا مقابلہ اچھا، نہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں فلمیں بنانے کا، نہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں گانے گانے کا. تو گانا یہ گائیں جی.
ہمیں تو ان کے گانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہیں تو ہم بھی ان کے گانوں کو انجوائے کریں گے. لیکن اگر یہ ہم سے جنگ کریں گے پھر ہم ان کو جو ہے نا ان کی طبیعت ہری بھری کر دیں گے, جیسے کی ہم نے, جیسے پہلے کی تھی. پہلے کی ہے. اچھا جی, پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرانے کے بعد انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور ہے. اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ انڈونیشیا نے نا فرانس کے ساتھ رافیل کا ایک معاہدہ کرنے کے قریب تھا جب یہ جنگ ہوئی, اور اب وہ منسوخ کر دیا تھا انہوں نے, وہ منسوخ کر دیا انہوں نے, اور اس کو بیسکلی اس کی جگہ J-10C جو ہے اب یہ لینے جا رہے ہیں. اور J-10C with PL-15 میزائل کے ساتھ ایک کومبو جو ہے اس نے رافیل کو گرا دیا ہے, اس کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے. تو اوبویسلی جی سکسیس ماڈل ہے. اور یہ جو بزنس مل رہا ہے چائنا کو, بالکل یہ ہماری وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا. دیکھیں ایئر شوز میں ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پر وہ چیزیں اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن جو ریئل لائف کے اندر جو پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کر دی ہے, پاکستان نے آؤٹ کلاس کی ہے, آؤٹ کلاس رافیل کو آؤٹ کلاس کر دی ہے J-10C سے. تو اس کے بعد تو J-10C کی تو چاندی چاندی ہے. اور چائنا سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو, انڈین میں میڈیا کو سن رہا تھا کہ پاکستان کو 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے نا J-35 دے رہا ہے. کیا ہم لے رہے ہیں؟ ہم لے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں, جلدی آ جائے گا وہ. تقریباً 6 مہینے سے سال کے درمیان انشاءاللہ J-35 5th جنریشن اسٹیلتھ جو اسپیڈ کے ساتھ اڑنے والا جہاز جو ہے وہ PF کے پاس ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.